بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں مختلف وفود اور جماعتوں کا ذکر کیا گیا تھا جو کہ مختلف علاقوں سے اور مختلف ملکوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھیں اور حاضر ہو کے اسلام کی تعلیمات سیکھ کر اپنے اپنے علاقوں میں واپس گئی تھیں اور وہاں پہ جا کے دین اسلام کی تبلیغ میں اور تعلیم میں مصروف ہو گئی تھیں۔ انہی میں سے ایک وفد محرم الحرام سن 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور یمن کا ایک قبیلہ ہے جس کا نام نخع ہے، وہ حاضر ہوئے اور ان میں ایک شخص زرارہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم بھی موجود تھے۔ یہ مختلف خواب راستے میں دیکھتے ہوئے آئے تھے جن کی تعبیرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے تھے۔ انہی میں سے جب انہوں نے ایک خواب بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ تعبیر ارشاد فرمائی کہ ایک فتنہ ہوگا جس میں لوگ اپنے امام اور خلیفہ کو قتل کریں گے، اور بدکار اور گناہگار اپنے آپ کو نیک سمجھے گا، اور مومن کا قتل پانی سے بھی زیادہ لذیذ ہو جائے گا۔ اگر تمہارا بیٹا پہلے مر گیا تو تم اس فتنے کو پاؤ گے، اور اگر تم پہلے مر گئے تو تمہارا بیٹا اس فتنے کو پائے گا۔ حضرت زرارہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ دعا فرمائیے کہ میں اس فتنے کو نہ پاؤں، یعنی کہ میں اپنے بیٹے سے پہلے ہی میرا انتقال ہو جائے اور اس فتنے میں مبتلا نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرما دی، چنانچہ ان کا تو پہلے ہی انتقال ہو گیا، لیکن ان کا جو بیٹا ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آخر میں جب ان کے اوپر یورش ہوئی اور باغیوں نے ان کا محاصرہ کیا اور بالآخر انہیں شہید کیا، تو اس پورے واقعے میں ان کا بیٹا بھی موجود تھا اور وہ باغیوں میں شامل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو تعبیر ارشاد فرمائی تھی وہ پوری ہوئی، اور آپ نے جو حضرت زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی تھی وہ بھی پوری ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس فتنے میں پڑنے سے محفوظ فرما لیا اور بچا لیا۔ سن 9 یا 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یمن کی طرف دین اسلام کی تعلیم و تبلیغ کے لیے اپنا قاصد اور سفیر بنا کے بھیجا تھا، لیکن ان دونوں حضرات کو ایک ہی جگہ پہ نہیں بھیجا، بلکہ یمن کے کچھ علاقے میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور دوسرے علاقوں میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا اور اپنا قاصد بنا کے روانہ فرمایا۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات وہاں پہ مسلمانوں کی طرف سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گویا کہ سفیر تھے، اور وہاں پہ مسلمانوں کو دینی احکامات سکھاتے تھے اور دین اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ سن 10 ہجری میں ماہ ربیع الثانی میں، یا پھر بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جمادی الاولیٰ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سریے کا امیر مقرر فرما کے نجران کی طرف روانہ فرمایا تھا، اور ان کو یہ حکم دیا تھا کہ قتال میں پہل نہیں کرنا، اور قتال سے پہلے 3 بار اسلام کی دعوت دینا۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، تو پھر تمہیں ان سے قتال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر 3 دفعہ اسلام کی دعوت دینے کے باوجود وہ قبول نہیں کرتے تو پھر تم ان سے قتال کرنا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نجران پہنچے اور وہاں پہنچ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی،
تو ان سب نے بغیر کسی ہیلے بہانے کے اور بغیر کسی قتل و قتال کے خود ہی اسلام کی دعوت قبول کر لی اور دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ چنانچہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھ کے یہ سارے احوال آپ کو روانہ فرمائے اور بتایا کہ یہ تو سارے کے سارے مسلمان ہو چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجران کا ایک قبیلہ ہے، بنی حارث ابن کعب اس کا نام ہے، اس کے ایک وفد کو اپنے ساتھ لے کر تم مدینہ منورہ آ جاؤ۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان کے ایک وفد کو لے کے مدینہ منورہ حاضر ہو گئے، اور سن 10 ہجری ماہ ذوالقعدہ میں یہ لوگ مدینہ سے جب نجران اپنے علاقوں میں واپس جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس ابن حصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا سردار مقرر کیا، اور وفد کی روانگی اور واپسی کے بعد حضرت عمرو ابن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغرض تعلیم اور اسی طرح جو صدقات ہوتے ہیں ان کی وصولی کے لیے عامل بنا کے ان کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا، اور ایک فرمان لکھ کے، ایک خط لکھ کے بھی ان کو دیا، اور اس میں دین اسلام کے مختلف احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کی مناسبت سے بیان فرمائے تھے۔ چنانچہ اس میں یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا بیان من اللہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود عہد من محمد النبی رسول اللہ لعمرو بن حزم حین بعثہ الی الیمن امرہ بتقوی اللہ فی امرہ کلہ فإن اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون وامرہ ان یأخذہ بالحق کما امرہ اللہ وان یبشر الناس بالخیر ویأمرہم بہ۔ اس طرح یہ ایک طویل خط تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو تقوی اور اللہ تعالیٰ کے خوف کا انہیں حکم دیا تھا، اور پھر اس کے بعد مختلف احکامات وہاں کے علاقے کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جاری فرمائے تھے۔ اس کے بعد رمضان المبارک سن 10 ہجری میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے ایک حصے کی طرف 300 حضرات کے ساتھ روانہ فرمایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس سریے کے امیر تھے اور سردار تھے، اور خود اپنے دست مبارک سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سر پہ آپ نے عمامہ باندھا، اور اس عمامے کی کیفیت بھی سیرت کی کتابوں میں ذکر کی جاتی ہے کہ اس کے 3 پیچ تھے، اور آگے کی طرف بھی کپڑا اس کا تھوڑا سا لٹکا ہوا تھا، اور پیچھے کی طرف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کپڑا لٹکایا تھا، اور آپ نے ان سے یہ فرمایا کہ بالکل سیدھے چلتے جاؤ اور کسی اور جانب توجہ مت کرنا، اور جب وہاں پہ پہنچو تو فوری طور پہ قتال شروع نہیں کرنا، بلکہ پہلے انہیں دین اسلام کی دعوت دینا۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو پھر ان سے کوئی تعرض نہ کرنا۔ خدا کی قسم، تیرے ہاتھ سے ایک شخص بھی ہدایت پا جائے تو یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق 300 سواروں کے ساتھ روانہ ہوئے، اور قنات ایک جگہ کا نام ہے، وہاں جا کے آپ نے پڑاؤ ڈالا، اور وہیں سے مختلف ٹولیاں اور جماعتیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مختلف علاقوں کی طرف روانہ فرمائی۔ لشکر اسلام کے سوار سب سے پہلے مزجج نامی ایک علاقہ تھا، وہاں پہ داخل ہوئے، اور وہاں پہ بہت سے بچے، عورتیں، اونٹ اور بکریاں وغیرہ مال غنیمت کے طور پہ پکڑ کے لے آئے، اور ان تمام غنائم کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد ایک دوسری جماعت سے مقابلہ ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق پہلے انہیں اسلام کی دعوت دی، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ مسلمانوں پہ تیر اور پتھر برسائے تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان پہ حملہ کیا، 20 آدمی ان کے مارے گئے اور باقی منتشر ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کچھ وقفہ دے کے ان کا تعاقب کیا، اور پھر دوبارہ سے انہیں دین اسلام کی دعوت دی۔ اس بار انہوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا، اور اپنی قوم کی طرف سے بھی قبول کیا
کہ ہم اپنے قوم کے بھی ذمہ دار ہیں، وہ بھی اس دین کے اوپر ہمیں یقین ہے کہ قبول کر لیں گے اس دین کو، اور ہم بھی ابھی اس موقع پہ دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور جو صدقات اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر لازم فرمائے ہیں وہ صدقات بھی ہم ادا کریں گے۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مال غنیمت کو تقسیم فرمایا، اور ایک خمس جو 5واں حصہ ہوتا ہے وہ نکال کے باقی 4 حصے جو غانمین تھے، جو لڑنے والے تھے، ان پہ تقسیم فرما دیا، اور وہاں سے پھر اپنے بجائے کسی اور کو لشکر کا امیر مقرر فرمایا۔ اور چونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یہ اطلاع مل گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے مدینہ منورہ سے نکل کے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، اس وجہ سے وہ بڑی تیزی کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، اور اپنی اس مختصر فوج کا امیر کسی دوسرے صاحب کو انہوں نے مقرر کر دیا، اور وہ وہاں سے سیدھے مکہ مکرمہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں شامل ہوئے۔ حجۃ الوداع کا جو قصہ ہے اور واقعہ ہے وہ بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ اور بہت زیادہ طویل سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، اور یہ اس طرح سے ہے کہ جب اللہ کی مدد اور نصرت آ چکی اور لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہونے لگے، کفر اور شرک کی بیخ کنی ہو چکی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیج کے سن 9 ہجری میں خانہ کعبہ کو سارے کے سارے باطل امور سے اور جاہلیت کے باتوں سے پاک فرما دیا، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اگلے سال حج کا ارادہ فرمایا، تاکہ یہ حج کا جو طریقہ ہے اور جو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، جو اصل طریقہ تھا حج کرنے کا، جو بعد میں مشرکین نے بگاڑ دیا تھا، اس کو واپس اپنے اصل طریقے پہ لایا جا سکے، اور حج کے جو احکامات ہیں وہ سارے کے سارے واضح طور پہ لوگوں کے سامنے آ جائیں، اور اس کی ایک عملی تربیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حاصل ہو۔ اس وجہ سے آپ بذات خود سن 10 ہجری میں حج کے لیے روانہ ہوئے، اور تلبیہ جو آپ پڑھتے تھے اس میں شرک کا بطور خاص آپ نے رد فرمایا تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو لا شریک لک کے جو لفظ ہیں جس میں شرک کی نفی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اپنے تلبیہ میں ذکر فرمائے تھے، اور یہ تلبیہ حج کے دنوں میں مستقل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج بھی یہی حکم ہے کہ اس کو مستقل پڑھنا ہوتا ہے۔ جامع ترمذی میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے 2 حج فرمائے ہیں، اور یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ ہجرت سے پہلے آپ ہر سال حج کیا کرتے تھے، اور لیکن یہ بہرحال مسلم ہے اور متفق بات ہے کہ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج فرمایا ہے، جس کو حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے اور حجۃ الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ حجۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بہت زیادہ تشریف فرما نہیں رہے، بلکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا بلاوا آ گیا، اور وہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور آپ کا انتقال ہو گیا، اس وجہ سے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اور حجۃ الاسلام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسی حج میں جو اسلام لانے کے بعد، اسلام کے آنے کے بعد جو حج فرض ہوا ہے، تو اس کے بعد سب سے پہلا حج یہی کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس کو حجۃ الاسلام کہا جاتا ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلامی حج ہے، جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا اصل حج تھا، اس کو مکمل تفصیل سے عملی طور پہ اس حج میں بیان کیا تھا، اس وجہ سے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ ماہ ذوالقعدہ الحرام سن 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود حج کا ارادہ فرمایا،
اور اطراف و اکناف میں سب لوگوں کو اطلاع کر دی گئی کہ اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود حج کے لیے تشریف لے کے جائیں گے۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے 25 ذوالقعدہ الحرام اور یہ سن 10 ہجری ظہر اور عصر کی درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، اور مہاجرین اور انصار اور بے شمار حضرات آپ کے ساتھ تھے۔ ان کی جو گنتی ہے وہ بہت زیادہ تھی، کچھ لوگ انہیں 90,000 شمار کرتے ہیں اور کچھ لوگ 1,14,000 بتاتے ہیں، اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، حضرات صحابہ کرام اور جانثار اس سے بھی کہیں زیادہ تھے۔ چنانچہ 4 ذوالحجہ آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ ازواج مطہرات ساری کی ساری جو آپ کی 9 اہلیات مکرمات تھیں، 9 بیویاں تھیں، وہ بھی آپ کے ہمراہ تھیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ آپ کی بیٹی ہیں وہ بھی آپ کے ہمراہ تھیں، اور دیگر بھی سارے کے سارے خواص اور عوام سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ابھی ذکر آیا کہ وہ یمن تشریف لے گئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود وہاں پہ روانہ فرمایا تھا، لیکن جب انہوں نے سنا کہ آپ حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ یمن میں بھی جو کام آپ نے ان کے سپرد فرمایا تھا وہ کام وہ بخوبی کر چکے تھے، چنانچہ وہ وہاں سے تیزی سے روانہ ہوئے اور مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے شامل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسک حج ادا فرمائے اور میدان عرفات میں اپنا وہ مشہور و معروف اور طویل خطبہ عنایت فرمایا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی احکامات کا پورا خلاصہ ذکر فرما دیا، اور اس میں آپ نے سب سے پہلے حمد و ثنا فرمائی، اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا، اے لوگو جو میں کہتا ہوں وہ سنو، غالباً آئندہ سال تم سے ملنا نہ ہوگا۔ اے لوگو تمہاری جانیں، عزتیں اور اموال آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہیں، جیسا کہ یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر حرام ہیں۔ دن یہ 9 ذی الحجہ کا تھا، 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں حاجی جمع ہوتے ہیں، تو اس دن کو جیسے محترم سمجھا جاتا ہے اور وہ دن حقیقتاً بھی بہت محترم ہے، اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جس طرح یہ دن محترم ہے، ذو الحجہ کا یہ مہینہ محترم ہے، اور یہ شہر مکہ مکرمہ یہ محترم ہے، اسی طرح تمہارے جو مسلمان ہیں ان کی جانیں، ان کے مال، ان کی عزت و آبرو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اسی طرح محترم ہے اور حرام ہے۔ جس طرح ذو الحجہ کے مہینے میں عرفات کے میدان میں اور مکہ مکرمہ میں سن 9 ذی الحجہ کو کوئی شخص برائی کرنا غلط سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑا دن ہے، بہت محترم دن ہے، میں اس میں کوئی گناہ نہ کروں، کسی کی آبرو ریزی نہ کروں، کسی کا مال نہ کھاؤں، کسی کی جان پہ ناحق حملہ نہ کروں، تو اسی طرح مسلمانوں کی جان، عزت و آبرو مستقل ہمیشہ کے لیے اسی طرح محترم ہے اور حرام ہے، تمہیں آپس میں ایک دوسرے کا اس طرح سے خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کے تمام امور میرے قدموں کے نیچے پامال ہیں، اور جاہلیت کے تمام خون معاف اور ساقط ہیں۔ یہ وہ خون تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساقط کیے، جن کی بنا پہ سال ہر سال سے لڑائیاں چلتی ہوئی آ رہی تھیں، اور یہ لڑائیاں وہ تھیں جو کہ نسلاً بعد نسل منتقل ہوتی چلی آ رہی تھیں اور کسی بھی طرح ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ بڑی حکمت عملی کے ساتھ اس کو ختم فرمایا، اور یہ فرمایا کہ جاہلیت کے تمام خون معاف اور ساقط ہو چکے ہیں، اور سب سے پہلے میں ربیعہ ابن حارث ابن عبد المطلب کا خون جو بنی حذیل پر ہے وہ میں معاف کرتا ہوں، کیونکہ یہ آپ کے خاندان کا تھا اور آپ کے قبیلے کا تھا، اس وجہ سے آپ نے اس کا خون معاف کیا، اور اس معافی میں سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کیا تاکہ لوگوں کو بھی یہ قبول ہو اور لوگ بھی اس کے اوپر بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں اور اپنے اپنے خون معاف کریں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کے تمام سود ساقط اور لغو ہیں،
اور تمہارے لیے صرف رأس المال ہے، یعنی جو اصل تم نے جتنا قرضہ دیا تھا یا جو بھی تمہارا اصل مال ہے وہ تمہیں واپس ملے گا۔ سود کے نام پہ جو تم نے مال کو بڑھا چڑھا کے مقروض کے اوپر ذمے میں ڈال دیا ہے وہ تمہارے لیے اب اس کے بعد سے نہیں ہے۔ اور سب سے پہلے میں عباس ابن عبد المطلب کا ربا ساقط اور باطل کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے میاں بیوی کے زوجین کے حقوق بیان فرمائے، اور پھر یہ فرمایا کہ میں تم میں ایسی محکم چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث۔ قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا، بتلاؤ کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ ہم یہ گواہی دیں گے کہ آپ نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور خدا کی امانت ادا کی اور امت کی خیر خواہی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ شہادت کی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا اور یہ فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے۔ خطبے سے جب آپ فارغ ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ظہر کی اذان دی، ظہر اور عصر آپ نے وہاں پہ ایک ساتھ ادا فرمائی، اور میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو جب حاجی جمع ہوتے ہیں تو کچھ شرائط کے ساتھ یہ نماز ایک ساتھ دونوں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، ذکر، شکر، استغفار اور دعا فرمائی، اور اسی میں بڑی دیر تک آپ مصروف رہے، اور اسی دوران یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی، اور ہمیشہ کے لیے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا۔ اس کے بعد 10 ذی الحجہ منا پہنچ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنی عمر مبارک کی نسبت سے اپنے ہاتھ سے خود نحر فرمائے، اور باقی 37 اونٹ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آپ نے سپرد فرمائے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آپ کی طرف سے یہ 37 اونٹ قربان کیے، تو یہ پورے مل کے 100 اونٹ ہوئے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ قربان کیے تھے اور نحر کیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں بھی تقریباً اسی مضمون کا خطبہ عنایت فرمایا جو آپ میدان عرفات میں ایک دن پہلے دے چکے تھے، اور پھر آخر میں آپ نے طواف وداع کیا اور ذو الحجہ کے آخر میں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے، اور منا میں جب آپ نے اپنا حلق کروایا تھا اور آپ نے اپنا سر مبارک منڈوایا تھا تو آپ نے اپنے بال مختلف صحابہ کرام میں تبرکاً تقسیم فرما دیے تھے، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے وہ بال اپنے پاس بڑی حفاظت سے رکھے اور امت تک پہنچائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تبرک تھا، ایک نشانی تھی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمائی تھی۔ آپ کو چونکہ اس کے بعد حج کی نوبت نہیں آنی تھی، اس وجہ سے آپ نے منا اور عرفات میں جو خطبے دیے تھے اس میں بھی آپ نے اس کی طرف اشارہ فرما دیا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ غالباً آئندہ سال تم سے ملنا نہیں ہوگا، اور اسی وجہ سے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے جو واقعات ہیں اگر وہ تفصیل سے کوئی صاحب پڑھنا چاہیں تو سیرت کی کتابوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اس میں اتنے طویل اور تفصیلی واقعات ہیں اور اتنے اہم واقعات ہیں کہ اس کے اوپر مختلف کتابیں بھی لکھی جا سکتی ہیں اور بہت ضخیم کتابیں بھی لکھی جا سکتی ہیں، اور چونکہ یہ جو ہمارا سبق ہے یہ اتنی تفصیل کا متحمل نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں پہ میں نے مختصراً یہ بیان کیا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی صاحب مزید تفصیل اس کی پڑھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں تو وہ مختلف سیرت کی جو کتابیں ہیں اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ جب آپ حج سے واپس ہوئے تو راستے میں حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی کچھ شکایت فرمائی۔ آپ نے غدیر خم، جو کہ مکہ اور مکرمہ کے درمیان، مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہ آپ نے ایک خطبہ عنایت فرمایا، ارشاد فرمایا، اور یہ اس میں بتایا کہ میں ایک بشر ہوں، ممکن ہے کہ عنقریب میرے پروردگار کی طرف سے کوئی قاصد مجھے بلانے کے لیے آ جائے اور میں اس دعوت کو قبول کروں۔ اس کے بعد اہل بیت کی محبت کی آپ نے تاکید فرمائی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نسبت آپ نے یہ فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں۔ مولا کا جو لفظ ہے اس کے مختلف ترجمے عربی زبان میں آتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو سب سے مناسب ترجمہ ہے وہ جو حضرات محدثین کرام نے فرمایا ہے وہ دوستی کا فرمایا ہے کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں۔ اور اس کے بعد خطبے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مبارکباد دی کہ آپ کی نسبت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اچھی بات فرمائی ہے کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں۔ اس کے بعد حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شکایت تھی وہ بھی یہ خطبہ سن کے، اہل بیت کی محبت کا ذکر سن کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف سن کے ختم ہو گیا، زائل ہو گیا، اور ان کا دل حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی محبت سے بھر گیا۔ تو یہ اس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا تھا، لیکن کچھ حضرات، کچھ لوگ اس واقعے کی بنیاد پہ اور اس حدیث شریف کی بنیاد پہ یہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد پہلا خلیفہ منتخب کرنے کے لیے یہ حدیث بیان فرمائی تھی، حالانکہ اس حدیث میں ایسی کوئی بھی بات موجود نہیں ہے۔ اس کا جو پس منظر تھا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ شکایت فرمائی تھی، اس کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہونے چاہیے، اور علی کی طرف سے اس کے دل میں کوئی بغض یا کوئی غصہ یا کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ پیغام دینا مقصود تھا اور اہل بیت کی محبت کا پیغام دینا مقصود تھا۔ اس کے علاوہ خلافت کا تو کوئی ذکر اس کے اندر موجود نہیں ہے، اور ویسے اگر ہم یہ سمجھیں کہ خلافت اگر اہل بیت ہونے کی وجہ سے ملتی ہے، اگر رشتہ داری کی وجہ سے خلافت ملتی ہے، تو پھر تو سب سے پہلے حضرات محدثین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ قریب تھیں، آپ کی بیٹی تھیں، انہیں خلافت کا سب سے زیادہ حقدار ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سب سے پہلے تو پھر اگر رشتہ داری کی وجہ سے ملنی چاہیے تو پھر ان کو ملنی چاہیے تھی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ان کے بعد پھر خلافت ملنی چاہیے تھی۔ لیکن اگر بات یہی ہے کہ دین میں اور دینداری میں رشتہ داری اور اپنے بیٹے اور پوتے، یہ ایک حد تک بالکل یہ تعلق ہے، اور اہل بیت کے حقوق بھی ہمارے اوپر لازم ہیں، ان کی عزت و احترام، ان کا اکرام کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ جتنے بھی سادات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، ان سب کی عزت اور احترام ہمارے ذمہ لازم ہے۔ لیکن خلافت کا جو معاملہ ہے وہ ایک بالکل الگ معاملہ ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی مختلف اشارات کے ذریعے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ منتقل مقرر فرما دیا تھا۔ چنانچہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور مسجد نبوی میں نمازوں کی امامت کے لیے حاضر نہ ہو سکے، تو آپ نے جس شخص کو اپنی جگہ امام منتخب فرمایا تھا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے، اور انہی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد امام منتخب فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ سمیت تمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو اپنا خلیفہ منتخب فرمایا تھا۔ حالانکہ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی خواہش نہیں تھی، بلکہ وہ تو اس خلافت کی ذمہ داری کو اور بوجھ کو اٹھانے کے وہ قائل بھی نہیں تھے اور وہ بننا بھی نہیں چاہ رہے تھے۔ لیکن تمام کے تمام صحابہ کرام نے، اور خاص طور پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ کسی بھی فتنے سے بچنے کے لیے اور مسلمانوں کا اور صحابہ کرام کا شیرازہ بکھرنے سے بچانے کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا کہ زبردستی منصب خلافت پہ بٹھایا تھا۔ اور اس کے بعد پوری دنیا نے دیکھا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے جو ایک بہت صحابہ کرام جو ہل گئے تھے اور مختلف علاقوں میں ارتداد کا زور و شور ہو چکا تھا اور بہت سے لوگ اسلام سے نکل کے دوبارہ سے کفر کی طرف جا رہے تھے اور بہت ہی مشکل معاملات پیش آئے تھے، ان تمام معاملات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار نے کس طرح سے سنبھالا اور کس طرح سے مسلمانوں کا شیرازہ اکٹھا رکھا اور مسلمانوں کو تفریق سے انہوں نے بچایا۔ تو یہ ساری کی ساری تفصیل انشاءاللہ آگے بھی ہم پڑھیں گے، لیکن چونکہ یہ واقعہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پیش آیا تھا، اس وجہ سے تھوڑی سی تفصیل میں نے یہاں پہ بھی عرض کر دی۔ حجۃ الوداع سے فارغ ہو کے ذوالحجہ کے آخر میں آپ مدینہ منورہ پہنچ گئے اور چند ہی روز گزرے تھے کہ سن 10 ہجری ختم ہو گیا اور سن 11 ہجری شروع ہو گیا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وہ پرملال سانحہ اور حادثہ پیش آیا کہ جس نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بالکل ہی ہلا کر رکھ دیا اور مختلف صحابہ کرام کی مختلف حالتیں سامنے آئیں، اور اس میں کچھ حضرات وہ تھے جن کے اوپر بالکل ہی اس سانحے کی وجہ سے بے ہوشی کا اثر طاری ہو گیا اور بالکل ہی بے خود ہو گئے، اور مختلف کچھ حضرات ایسے تھے جن کے اوپر سکتہ طاری ہو گیا، کچھ حضرات ایسے تھے جن کے دماغ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو اور اس عظیم سانحے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، جس کی تفسیر انشاءاللہ تعالی ابھی ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک غیر معروف صاحب حاضر ہوئے جو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور طالب علموں کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لے آئے اور وہاں سامنے آ کے بیٹھ گئے اور مختلف سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے لگے۔ اس میں ایمان کے بارے میں بھی سوال تھا، اسلام کے بارے میں بھی سوال تھا، احسان کے بارے میں بھی سوال تھا، قیامت اور علامات قیامت کے بارے میں بھی سوال تھا۔ جب وہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے پوچھا کہ جا کے ذرا باہر دیکھو اٹھ کے کہ یہ کون شخص ہے۔ جب وہ باہر نکلے اور دیکھا تو اس شخص کا کہیں بھی نام و نشان نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تھے جو کہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ چونکہ انہوں نے جو سوالات کیے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو جوابات دیے، اس کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ایک بہت بڑا علم حاصل ہوا دین اسلام کے بارے میں، اور اسی طرح احسان کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، علامات قیامت کے بارے میں۔ یہی ان کے آنے کا مقصد تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث شریف مذکور ہے اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور ایک طویل اور لمبی حدیث ہے جس میں سب سے پہلے وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک اجنبی آدمی ہمارے پاس آیا اور اس کے کپڑے بالکل صاف ستھرے تھے، مدینہ منورہ کا رہنے والا نہیں تھا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ کہیں سے سفر کر کے آیا ہے۔ لیکن اگر سفر کر کے آئے ہیں تو کپڑے کیسے بالکل صاف ستھرے ہیں؟ بالکل سفید کپڑے صاف ستھرے پہنے تھے، اور اس کی انہوں نے پوری کیفیت اس حدیث شریف میں بیان فرمائی ہے کہ کس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے آ کے بیٹھ گئے اور آپ کے پاؤں مبارک سے اپنے پاؤں مبارک ملا لیے، اور اس کے بعد دین اسلام کے بارے میں سوال کیا، احسان کے بارے میں سوال کیا۔ احسان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح سے کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ حالت تمہیں نصیب نہ ہو سکے
میسر نہ ہو تو کم از کم اتنا تو دل میں ہو، دھیان میں ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح قیامت کے بارے میں، علامات قیامت کے بارے میں آپ نے تفصیل بتائی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی انہیں بھیجا گیا تھا، اور یہ سارے کے سارے سوالات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی انہیں دیے گئے تھے کہ جا کے یہ پوچھو، تاکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ان تمام سوالات کے جوابات معلوم ہو سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر مبارک کے بالکل آخری حصے میں، کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گنتی کے چند دن دنیا میں رہ چکے تھے، اس موقع پہ بھی آپ نے ایک جماعت تیار فرمائی اور جہاد کے لیے ان کو روانہ فرمایا، اور حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس جماعت کا امیر مقرر فرمایا، اور اس جماعت میں بڑے بڑے حضرات صحابہ کرام موجود تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح کبار صحابہ کرام موجود تھے، لیکن آپ نے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر مقرر فرمایا تھا، اور یہ جماعت اسی میدان کی طرف روانہ ہو رہی تھی جہاں پہ کچھ عرصے پہلے غزوہ موتا پیش آیا تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 سپہ سالار شہید ہوئے تھے، اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں امیر بن کے مسلمانوں کو بحفاظت وہاں سے واپس لے کے آئے تھے، اور جہاں پہ بہت سخت رومیوں سے لڑائی ہوئی تھی اور بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی تھی، اور وہاں پہ رومیوں کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی، مسلمانوں کی تعداد ان کے مقابلے میں بہت کم تھی، لیکن پھر بھی مسلمان بہت جم کے لڑے تھے، اور جس کا ذکر ہم گزشتہ سبق میں کچھ سبق پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسی میدان کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سے اپنے صحابہ کرام کی جماعت کو تیاری کروائی اور وہاں کے لیے روانہ فرمایا تھا۔ اگرچہ یہ جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہاں کی طرف روانہ نہ ہو سکی، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول ہیں مسلمانوں کے، انہوں نے اس جماعت کو جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمائی تھی اپنی جگہ کی طرف روانہ فرمایا، اور یہ جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تشریف لے کے گئی اور جہاد کیا رومیوں سے، اور فتح و نصرت کے ساتھ واپس آئے۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل تھا ان کا، وہ اس جنگ میں بھی موجود تھا اور ان کے سامنے بھی آیا تھا، اس کو بھی قتل کیا، اور اس کے بعد بہت ہی کامرانی کے ساتھ فتح کے ساتھ واپس ہوئے۔ 26 صفر سن 11 ہجری میں آپ نے رومیوں کے مقابلے کے لیے ابنا ایک جگہ کا نام ہے، اس کی طرف لشکر کشی کا حکم فرمایا، اور یہ وہی جگہ ہے جو کہ غزوہ موتا جہاں پہ ہوا تھا، اور جس میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت زید ابن حارثہ اور حضرت جعفر طیار اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، اور یہ آخری سریہ تھا جس کو آپ نے خود اپنی زندگی میں تیار کیا تھا، اور اپنی زندگی میں ہی اس کو جہاد کی طرف روانہ فرمایا تھا۔ حضرت اسامہ ابن زید کو آپ نے لشکر کا امیر مقرر فرمایا، اور اس لشکر میں مہاجرین اولین اور بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے۔ آپ کی علالت کا سلسلہ اسی دوران شروع ہو گیا، اور باوجود اس کے کہ آپ بیمار تھے، لیکن پھر بھی آپ نے اپنے دست مبارک سے نشان بنا کے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور یہ فرمایا کہ اغزو بسم اللہ وفی سبیل اللہ فقاتل من کفر باللہ، اللہ کے نام پر اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے مقابلہ کرو اور قتال کرو۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نشان لے کے باہر تشریف لائے، اور حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمایا، اور فوج کو مقام جرف میں اکٹھا فرمایا، اور تمام کے تمام جلیل القدر مہاجرین و انصار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے سرعت کے ساتھ اس مقام پہ جمع ہو گئے، لیکن حضرت عباس اور حضرت علی کرم اللہ وجہہم، یہ دونوں حضرات
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے آپ کے پاس مدینہ منورہ میں ہی تشریف فرما رہے، اور حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے امیر لشکر یعنی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کے وقتاً فوقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے رہے اور آپ کی عیادت اور مزاج پرسی فرماتے رہے۔ یہ جو لشکر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں روانہ نہیں ہو سکا، چونکہ جب یہ روانہ ہونے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرض الوفات تھا، جس میں آپ کا انتقال ہوا، وہ بہت زیادہ شدید ہو چکا تھا اور بہت زیادہ آپ بیمار تھے، علیل تھے، جس کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بہت زیادہ تشویش تھی۔ اسی وجہ سے یہ لشکر اس موقع پہ روانہ نہیں ہو سکا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کو روانہ فرمایا، باوجود اس کے کہ اس موقع پہ بہت سے صحابہ کرام اس لشکر کی روانگی کے خلاف تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور بہت سے لوگ مرتد ہو چکے ہیں، دین اسلام سے پھر چکے ہیں، اس وجہ سے ان امور کی طرف توجہ دینا اس موقع پہ زیادہ اہم ہے۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں، اس کام سے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اس کام کو میں بھی پورا کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اس لشکر کو روانہ فرمایا، اور پھر بالآخر وہ لشکر فتح و کامرانی کے ساتھ واپس آیا اور رومیوں کو عبرتناک شکست ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے باہر آ کے اس لشکر کا استقبال کیا، اور جب مدینہ میں داخل ہوئے تو مسجد نبوی میں 2 رکعت شکرانے کی ادا فرمائی اور پھر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور اس کے بعد وفات کا جو عظیم سانحہ ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اب ہمارا سبق کا وقت مکمل ہو چکا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔